السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب کرنے والے ہیں۔ وہ قوم سے خطاب ملتوی ہو گیا اور کہا یہ گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہے، اس لیے اسے ملتوی کیا جا رہا ہے۔ ایک دم یہ فیصلے ہوتے ہیں ان کے یہاں۔ اس کے اوپر بڑی قیاس آرائی چل رہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ تحریک لبیک سے جو انہوں نے ملاقات کی اور ادھر آرمی چیف نے اہم ترین علماء سے ملاقات کی، اس کے اوپر بڑی قیاس آرائی اس وقت ملک میں بہت بڑی قیاس آرائی چل رہی ہے کہ جناب کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہے، کسی کو سیک کیا جا رہا ہے، کوئی ملک وزیر اعظم جا رہے ہیں، وزیر اعظم خودکشی کر رہے ہیں، وزیر اعظم جو ہے نا وہ بڑا فیصلہ لینے والے ہیں، نواز شریف آنے والے ہیں، لانگ مارچ، ملک جو ہے نا وہ اہم ترین کرائسس کا شکار ہے اور پھر دھرنا شروع ہونے والا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال دوبارہ اعلان ہوا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے۔ قوم سے وزیر اعظم کب خطاب کرتے ہیں؟ جب قوم کی ضرورت ہوتی ہے تو قوم سے خطاب کیا جاتا ہے، ورنہ سارا وقت تو ان کے نمائندے ٹی وی میں بیٹھ کے جو بولنا ہو رہا ہوتا ہے بول رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم صاحب بار بار ہر چیز میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، آج کل ٹویٹس کا بھی ہے، واٹس ایپ میں، ہر جگہ تو ان کی باتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو قوم سے خطاب تو کسی خاص موقع پہ آتا ہے، یا تو قوم کو بہت بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہوتی ہے، یا قوم کو کوئی بہت بڑی بدخبری یعنی کوئی ایمرجنسی کا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، قوم کو اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ اور قوم کو خطاب وہی کرتا ہے جس پر قوم کا اعتماد ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب، آپ نے قوم سے اتنے جھوٹے وعدے کیے ہیں، اتنے بڑے جھوٹے وعدے کیے ہیں، دعوے کیے ہیں کہ اس کی ایک فہرست ہے۔ مطلب میرے یہ کہنے سے کوئی یہ کہے گا کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہے گا ماں سوائے عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہتے ہیں اگر ملک بھی تباہ ہو جائے تب بھی عمران خان ہمارا پیارا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہیں گے۔ لیکن باقی اور لوگ بھی یہ بات دل میں کہتے ہیں کہ واقعی اتنے بڑے دعوے وعدے گنوانے شروع کروں تو 210 215 225 تک چلا جائے گا۔ میرے پاس تو ویڈیو ہے ان کی، تقریباً کوئی 200 سے زیادہ ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے بڑے دعوے وعدے کیے ہیں اور جن میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، اور بڑے یو ٹرنز ہیں۔ تو قوم سے خطاب آپ کرنے جا رہے ہیں، بین الاقوامی مہذب دنیا آپ پر اعتبار نہیں کرتی ہے، جو بائیڈن آپ کو کال نہیں کرتا، مودی آپ کا فون نہیں اٹھاتا، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم آپ کے کال کو اہمیت نہیں دیتی، ادارے آپ کے فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کی پوزیشن کو اہمیت نہیں دیتے، لوگ اپوزیشنز آپ کو مانتی نہیں ہیں، آپ کے اپنے منسٹرز، آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ مانتے نہیں ہیں۔ وہ عوام جس کے اوپر آپ نے بے انتہا 3 سال میں ظلم کر دیا ہے، بے روزگاری 2 کروڑ سے زیادہ کر دی ہے، غربت، آج انفلیشن آپ انفلیشن ریٹ دیکھیں، میں نے ٹویٹس کیا ہے، ایشیا میں اس وقت پاکستان اہم ترین ممالک میں جو اس وقت خطے کے ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ ہے۔ بنگلہ دیش آپ کے نیچے ہے، آپ کے بھوٹان بھی نیچے ہے، نیپال بھی نیچے ہے، انڈیا بھی نیچے ہے، ہر کنٹری نیچے ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا۔ اور اگر آپ جی ڈی پی ریٹ دیکھیں وہ بھی پاکستان کا جو ہے وہ بہت برا ہے، آپ کی انفلیشن ہے، ڈالرز آپ دیکھ لیں افغانستان سے بھی آپ پیچھے نکل گئے۔ مطلب پوری ڈیٹیل میں نے دی ہے، میں اگلا ویلاگ اکانومی میں کروں گا تو بتاؤں گا کہ تو آپ کے پاس ہے کیا۔ آپ نے معیشت تباہ کر دی ہے، آپ نے سیاست تباہ کر دی ہے، آپ نے سفارت تباہ کر دی ہے، آپ نے آئینی اور قانونی جو چیزیں ہیں وہ تباہ کر دی، انتظامیہ آپ نے تباہ کر دی ہے۔ دیکھیے آپ کی گورننس ہی نہیں ہے، گورننس آپ نے تباہ کر دی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ قوم
سے خطاب کرنے جاتے ہیں. ایک طرف آپ کے بڑے بڑے وعدے دعوے سب جھوٹے، دوسری طرف آپ کی کارکردگی یہ کہ صفر ہے، معیشت تباہ ہے، سفارت تباہ ہے، سیاست تباہ ہے، انتظامیہ تباہ ہے، گورننس تباہ ہے، انسٹیٹیوشنل کرائسس آپ کے دور میں ہوا ہے. فوج کو آپ نے متنازع بنا دیا، فوج کو آپ نے متنازع بنا دیا، اہم ترین ادارے کو. پارلیمنٹ کو آپ نے بے توقیر کر دیا، سارے فیصلے جو ہیں وہ آپ خود اکیلے کر رہے ہیں یا آپ کے صدر آرڈیننس کے ذریعے کر رہے ہیں. عدلیہ کو آپ نے تقسیم کر دیا ہے، انتظامیہ، عوام کو آپ نے بے گھر کر دیا ہے، مار دیا ہے، بے روزگار کر دیا ہے، غربت اتنی ہے، مہنگائی اتنی ہے، چینی 130 پہ پہنچ گئی ہے. کیا کیا کریں. اب آپ آئی ایم ایف کے بعد دوبارہ چلے گئے، ایک آپ نے خیراتی پیکج لیا. آپ کہتے ہیں ہماری معیشت مستحکم ہو رہی ہے. آگے چل کے بتاؤں گا، معیشت جس کی مستحکم ہوتی ہے وہ خیراتی پیکج تھوڑی لیتا ہے، وہ آئی ایم ایف کی طرف تھوڑی جاتا ہے، وہ تو کشکول توڑ دیتا ہے. آپ دوبارہ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے ڈالر کو اوپر لے جاؤ، آپ 175 پہ لے گئے. آپ سے کہا خیراتی پیکج لو، آپ نے لے لیا. آپ سے کہا سبسڈی سب ختم کرو، آپ سبسڈی ختم کر رہے ہیں غریبوں کی. آپ نے بجلی کا نرخ، پیٹرول کا نرخ، گیس کا نرخ، ہر چیز. کیا آپ کس بنیاد پر آپ اس ملک کے عوام سے جو آپ سے چھٹکارا جا رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، آپ قوم سے خطاب کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس وقت وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس یہ ادارے ہیں، آپ وزارت عظمیٰ ایک کمرے میں اے سی میں بیٹھ کر جو منہ میں آئے گا بک دیں گے. اس کا کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام مر رہی ہو مرے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام گولی کھا رہی ہے کھائے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام تہس نہس ہو رہی ہے، آپ کو ادارے تباہ ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. پاکستان کا امیج ڈیمیج ہو رہا ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. پاکستان کو لوگ اب کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ اپنے اس 5 رکنی کابینہ میں خوش ہیں جہاں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب بس آج حالات یہ ہیں کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے کابینہ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، آپ کے وزراء ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ہونی تھی. ڈسپلن نہیں ہے. آپ نے کیا دیا ہے قوم کو؟ بتائیے نا. آپ کے دور میں کرپشن جو ہے وہ پچھلے دور سے زیادہ 3200 ارب کی کرپشن ہے جس کا حساب دینا ہے. آپ نے ڈیم فنڈز کھا لیا، آپ نے وہ جو ہے کیا کہلاتا ہے ویکسین فنڈز جو تھا وہ کھا لیا. آپ نے جو پارٹی فنڈ تھا وہ جو ہے فارن فنڈنگ وہ آپ کا کھا لیا. مثلا اس کا بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے. کرپشن جس طرح میں نے کہا. اب اس کے بعد آتا ہے عام آدمی کی حالت، جس طرح میں نے بتایا وہ ہے. کوئی پروجیکٹ آپ کے دور میں نہیں لگا، کوئی پروجیکٹ، اور جو پروجیکٹ ہے وہ کرپشن کی نظر ہے اور ڈیلے ہو رہا ہے. ہاں تختی آپ لگا رہے ہیں لوگوں کی. گالم گلوچ آپ کے زمانے میں پروان چڑھی ہے، آپ نے دیا ہے، اب سرکاری طور پر ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی تھیں، ابیوز لینگویج کہتی تھی، لیکن اب تو آپ کے وزراء ٹی وی میں بیٹھ کر، آپ کے وزراء پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، آپ کے لوگ مشیر ترجمان سرکاری طور پر گالیاں دے رہے ہیں، سرکاری طور پر بدتمیزی کر رہے ہیں، سرکاری طور پر جو ہے نا وہ ابیوز لینگویج استعمال کر رہے ہیں. چھوڑیں ان کو جو میڈیا میں بدترین ابیوز لینگویج استعمال کر رہے ہیں. آپ نے یہ دیا ہے سرکاری طور پر، آپ نے گالم گلوچ کو سرکاری حصہ دے دیا، سرکاری مقام دے دیا. تو آپ قوم سے خطاب کر رہے ہیں، کیا دیں گے آپ؟ پھر نیا جھوٹ، پھر نیا. قوم آپ پر اعتبار نہیں کرتی. آپ معلوم کر لیں، آپ سروے کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی پچھلے دنوں سروے ہوا تھا کہ آپ کی بات پہ لوگ کتنے 75% نے کہا تھا کہ ہم بھروسہ نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے وزیر گتم گتا ہیں، آپ کنفیوز ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، کہتے ہیں اپنے دوستوں سے میں اسمبلی توڑ دوں گا، پھر کہتے ہیں اسمبلی توڑ دیا تو میرا کیا ہوگا. پھر کبھی کہتے ہیں کہ میں کسی کو سیک کر دوں گا، میں نکال دوں گا. سیک کر دیں گے تو پھر کوئی سمجھاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ خودکشی ہو جائے آپ کی خود کی. کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ بات میرے حکم کے بغیر ہوئی تو میں جو ہوں اس پہ ایکشن لوں گا. آپ کے حکم کے بغیر کیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ ہو جاتی ہے. مثلا آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا
آپ کہتے ہیں میں وزراء کو فارغ کروں گا، آپ کرنے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا مجبوری ہوتی ہے آپ کو، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے وزراء آپ کو فارغ کر رہے ہیں، روزانہ آج کل ٹی وی میں دیکھیے، ٹویٹس میں دیکھیے، وہ آپ کو فارغ کر رہے ہیں، لیکن آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اپنی ان لوٹوں کو، بگوڑوں کو فارغ کر سکیں۔ کہتے تو ہیں آپ کہ میں فارغ کر رہا ہوں، سنا ہے کہ آپ نے ابھی بھی کہا ہے کہ میں چند کو فارغ کر رہا ہوں۔ کون ہے چند وہ خوش نصیب جس کو آپ فارغ کر رہے ہیں؟ کم از کم وہ یہ تو کہہ سکیں گے کہ اب میں اس بدقسمت حکومت کا حصہ نہیں رہا جس کی کشتی اگلے چند ہفتوں میں ڈوبنے والی ہے۔ وہ خوش نصیب ہو جائیں گے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اداروں کے حالات آپ فیصلے کرنے جا رہے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، خطرناک فیصلے کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور جو کچن کابینہ ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے کر دیں، کیونکہ آپ قانونی طور پر وزیر اعظم ہیں، آئینی طور پر ہیں، تو ٹھیک ہے جی، وزیر اعظم کی حیثیت سے کریں کام، لیکن یہ سوچ لیجئے خودکشی نہ کر لیجئے۔ تو اب جھٹکے آنے والے ہیں، شروع ہونے والے ہیں، گاڑی اس طرف جاری ہے ناظرین جہاں پہ اب جھٹکے شروع ہو جائیں گے، اور بڑی تیزی سے جھٹکے شروع ہوں گے، اور گاڑی کچھ ہی ہفتوں کے بعد یا تو رک جائے گی یا اڑ جائے گی، یا پھر جو ہے اتنی تیزی سے بھاگے گی کہ اس ملک میں نظر نہیں آئے گی۔ یقین مانیے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، بڑی بے یقینی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی ہے، اداروں کی، وزیر اعظم کی ہاؤس پہ وزیر اعظم کی، اداروں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اپنے وزراء کے اوپر، وزراء کا وزیر اعظم کے اوپر، کابینہ کے اوپر، کابینہ کا وزیر اعظم کے اوپر، وزیر اعظم کا اپنے دوستوں پہ، مشیروں پہ، مشیروں کا اپنے وزیر اعظم پہ، انتظامیہ پہ، بیوروکریسی پہ، کسی کہتا چھوڑے۔ اپوزیشن تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، نااہل ترین اپوزیشن ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ورنہ اب تک تو یہ سسکتی آپ کے ڈوبتی کشتی جو ہے اپوزیشن اتنی طاقتور تھی کہ ایک ٹھوکر سے گرا سکتی تھی، لیکن میں نے جیسے کہا تھا کہ وزیر اعظم خود ہیڈ وکٹ آؤٹ ہو گئے، اس میں اپوزیشن جو بالر تھے اس کا کوئی کمال نہیں تھا، نہ تو کیچ ہوا، نہ بولڈ ہوا، نہ اسٹمپ ہوا، نہ رن آؤٹ ہوا، وزیر اعظم نے ہیڈ وکٹ کر لیے۔ ہاں اب وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ہیڈ وکٹ کے بعد وہ اس بلے سے یا تو وکٹ کو توڑ دیں، یا پھر اب اپوزیشن کو تو مار رہے تھے وہ تو چھوڑو، اب تو یہ کہتے ہیں کہ وکٹ کو توڑ دیں یا پھر امپائر کی طرف جا کے امپائر کا سر پھوڑ دیں۔ اب اگر امپائر کا سر پھوڑیں گے تو آئی سی سی کیا کرے گی؟ چھوڑ دے گی، اور امپائر کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ آپ سر پھوڑ سکتے ہیں، تو امپائر نے جو ہے ہیلمٹ پہن لیا اور وہ کہتا ہے قریب آؤ تو میں تمہیں بتاؤں کہ اسی بیٹ سے میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں، میں کیا بات کروں، کس طرح بات کروں، لیکن سمجھنے والے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے موجودہ صورتحال، کوئی نکالے جانے والے ہیں، کوئی بھاگنے والے ہیں، یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے کہا نا گاڑی سٹمپ لے رہی ہے، جھٹکے لے رہی ہے، بڑی بڑی چیزیں آپ کو میڈیا میں نظر آ رہی ہوں گی، کیا سارے بھی نظر آئے، کچھ باتیں بہت صحیح بھی ہیں، کچھ باتیں پروپیگنڈا ہے، لیکن گاڑی جھٹکے سے چل رہی ہے، بہت تیزی سے ابھی جھٹکا آئے گا، بہت تیزی سے آئے گا، گاڑی پلٹ بھی سکتی ہے، ٹوٹ بھی سکتی ہے، آگ بھی لگ سکتی ہے، اور تیزی سے بھاگ بھی سکتی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں۔ ٹاک لائنز کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔